ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے پیارے پیارے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ کلاس روم۔ پیارے پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، لیکن اس سے پہلے درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت جان لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعرات کی رات اور جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھو۔ جمعرات کی رات اور جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، آئیے چلتے ہیں اپنے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارے سب سے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے قرآنک نالج سیگمنٹ میں ہم آپ کو بیان کرنے جا رہے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ بڑی پیاری پیاری انفارمیٹیو باتیں۔ آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے، اسے یاد کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، کہیں نہیں جائیے گا، بلکہ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ علم دین میں انشاءاللہ العزیز اضافہ بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تو پیارے پیارے بچوں، ایک قول کے مطابق سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ کتنی مرتبہ نازل ہوئی؟ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ مکہ شریف میں اور دوسری مرتبہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ کہاں نازل ہوئی؟ مکہ شریف میں، شریف میں، اور دوسری مرتبہ کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ شریف میں۔ مدینہ شریف میں۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ میں ایک رکوع ہے۔ کتنے رکوع؟ ایک رکوع، اور 7 آیتیں ہیں، 7 آیات اس میں ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کا صرف سورہ فاتحہ نام نہیں ہے، فاتحہ کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ آئے میں آپ کو چند نام بھی بیان کرتا ہوں اور ان نام کو رکھنے کے ریزن بھی بیان کرتا ہوں، سنیے گا۔ سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب، یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اسی صورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا بھی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسے سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں، یعنی وہ سورت جس میں اللہ پاک کی حمد بیان کی گئی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سورت الحمدللہ سے اسٹارٹ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، قرآن پاک کی اصل ہے۔ اور ایک اور بڑی پیاری بات، سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں دین کے کچھ امپورٹنٹ میٹرز بیان کیے گئے ہیں، دین کے کچھ امپورٹنٹ جو باتیں ہیں، جو کچھ معاملات ہیں، ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آخری بات، اسے سورۃ الشفاء اور سورہ شافیہ بھی کہتے ہیں، سورہ شفا بھی کہتے ہیں
اور سورہ شافیہ بھی کہتے ہیں، اور بڑی باری بات ہے اسے سورہ شفا اور سورہ شافیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سورت ہر بیماری سے شفا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، سورہ فاتحہ پڑھیں، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں آج کچھ اہم باتیں سنی ہیں۔ انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں بھی ہم آپ کو سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ اور اہم باتیں بیان کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آئیں نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ اور آج بتائیں کہ کون سا کلام ہمیں سنانے جا رہے ہیں علی بھائی؟ ماشاء اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ واہ واہ واہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا پیارا کلام ہے۔ کلام بھی سنیں گے، اس کے الفاظ کے مشکل الفاظ کے معنی بھی جانیں گے، اور اس کی تشریح بھی سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں تجھے، جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ
خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا خوبصورت کلام ہے۔ آئیے اس کلام کے اندر کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کے معانی جان لیتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، اس کا سب سے پہلا لفظ ہے سرور۔ سرور کہوں کہ مالکو، تو سرور کا مطلب ہوتا ہے سردار۔ پھر اس میں ایک لفظ استعمال ہوا خلیل۔ خلیل یہ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں علیہ السلام، ان کا لقب ہے۔ گل زیبا، گل زیبا کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت پھول، جو خوبصورت لگ رہا ہو نا پھول، اس کو گل زیبا کہتے ہیں۔ پھر دوسرے شعر کا جو آغاز ہے وہ یہاں سے ہوا، اللہ رے تیرے جسم میں۔ تو اللہ رے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رہ کا مطلب ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا بات ہے۔ پیارے پیارے بچوں، ایک لفظ اس میں استعمال ہوا منور۔ اللہ رے تیرے جسم میں منور کی تابشیں۔ تو منور کا مطلب ہوتا ہے نورانی۔ کیا مطلب ہوتا ہے پیارے بچوں؟ نورانی۔ نورانی۔ تابشیں، تابشیں کا مطلب ہے چمک یا نورانیت، ٹھیک ہے جی۔ ایک لفظ اور استعمال ہوا، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ تو جانے جاں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جانے جاں کا مطلب ہوتا ہے جان کی جان، یعنی روح، ٹھیک ہے جی۔ ایک لفظ اور استعمال ہوا، جانے تجلا۔ تو جانے تجلا کا مطلب ہے روشنی یا نور کی جان۔ ایک لفظ اور استعمال ہوا، تیرے تو وصف عیبے۔ تو وصف کا کیا مطلب ہوتا ہے پیارے بچوں؟ وصف کا مطلب ہوتا ہے خوبی یا صفت، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ اور استعمال ہوا، عیب۔ تو عیب کا مطلب ہوتا ہے خامی، ڈیفیکٹ ہوتا ہے نا، جو عیب ہوتا ہے، جو خامی پائی جاتی ہے، اس کو عیب کہتے ہیں۔ پھر کہا عیب تناہی سے ہیں بری۔ تو تناہی کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونا، کسی چیز کا اینڈ ہو جانا، اس کا فنش ہو جانا، ختم ہو جانا۔ ایک لفظ اور استعمال ہوا، بری۔ تو بری کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا۔ میں آپ کو جب تفصیل سے اس کی شرح کروں گا تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا اور سمجھ آئیں گے سارے الفاظ کے معنی۔ تو یہ الفاظ کے معنی آپ ذہن میں رکھیے گا، جب میں اس کی تشریح کروں گا تو آپ کو اس وقت سننے کے اندر مزہ آئے گا۔ پھر ایک لفظ اور استعمال ہوا، حیران ہوں میرے شاہ۔ تو شاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاہ کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ بادشاہ۔ جی، جو کنگ ہوتا ہے نا، بادشاہ، اس کو شاہ بولتے ہیں۔ پھر ایک اور لفظ استعمال ہوا، سخن، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ تو سخن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سخن کا مطلب ہوتا ہے بات یا کلام، ٹھیک ہے، یعنی بات کا اینڈ کر دینا، ختم کر دینا۔ تو سخن کا مطلب ہوتا ہے بات یا کلام۔ خالق، خالق کا بندہ۔ تو خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ پیدا کرنے والا۔ اور پھر کہا خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو خلق کا مطلب ہوتا ہے مخلوق، یعنی جسے پیدا کیا گیا ہو۔ جیسا کہ اللہ پاک خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ اللہ پاک پیدا کرنے والا ہے اور ہم پیدا کیے گئے ہیں، تو ہمیں مخلوق کہا جائے گا۔ چونٹیاں ہیں، انہیں پیدا کیا گیا ہے تو یہ بھی ایک مخلوق ہیں۔ گائے ہے، یہ بھی ایک مخلوق ہے۔ یعنی جس چیز کو پیدا کیا گیا ہے اسے مخلوق کہتے ہیں، اور جس نے پیدا کیا ہے وہ ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں، یہ تھے مشکل الفاظ کے معانی۔ اب آئیں میں آپ کو اس کی کچھ وضاحت سناتا ہوں، بڑی ایمان افروز وضاحت ہے، بڑا مزہ آئے گا، آپ کے عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے شعر میں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نبیوں اور رسولوں کا سردار کہیں، آپ کو اپنا مددگار کہیں،
آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باغ کا خوبصورت پھول کہیں، آپ کو یا رسول اللہ کیا کیا کہیں کہ اللہ پاک نے یہ ساری خوبیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں، اور ان کے علاوہ بھی اللہ پاک نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ اگلے شعر میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسا نورانی جسم عطا فرمایا ہے، ان کا جسم ایسا نورانی ہے کہ شاعر کہتے ہیں میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو نور کی بھی جان کہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خوبیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو شمار کوئی نہیں کر سکتا، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے الفاظ کہاں سے لاؤں، کیونکہ میں اگر کسی بھی ورڈ کی سلیکشن کرتا ہوں، کوئی بھی ورڈ لاتا ہوں، تو آپ کی تعریف اس سے بھی بہت بلند و بالا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، واقعی ایسا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اتنی بلند ہے، چاہے کوئی بھی اشعار لے آئیں، چاہے کوئی بھی الفاظ استعمال کر لیں، لیکن حق بات یہ ہے کہ جیسا حضور کی تعریف کرنے کا حق ہے کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری شعر میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بات یہ کہہ کر ختم کر رہا ہوں۔ ابھی شاعر نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں الفاظ کہاں سے لاؤں، میں تو حیران ہوں، میں تو الفاظ لاتا ہوں، وہ الفاظ چھوٹے ہوتے ہیں، آپ کی تعریف بڑی ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں الفاظ تو نہیں لا سکتا، میں اپنی بات کو یہاں ختم کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کے خاص بندے اور اللہ پاک کی ساری مخلوق کے آقا اور سردار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہی بات ہے پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کی بات آتی ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خاص بندے ہیں، اور جہاں مخلوق کی بات آتی ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری مخلوق کے آقا اور سردار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہم نے یہ بڑا پیارا کلام تھا، یہ کلام بھی سنا، اس میں مشکل الفاظ کچھ تھے، ان کے معانی بھی جانے، اور اس کلام کی تشریح بھی سنی ہے۔ تو یہاں ہمارے اس دوسرے سیگمنٹ کا اختتام ہوا چاہتا ہے، تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے تیسرے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق۔ جی ہاں، آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ آج کا سبق سیگمنٹ کے اندر ہم اسلام کی بنیادی باتیں کتاب سے اپنا سبق شامل کرتے ہیں۔ ہم نے پہلا حصہ بھی پورا مکمل کمپلیٹ کر لیا ہے، دوسرا حصہ بھی کمپلیٹ کر لیا۔ تو پیارے پیارے بچوں، آج انشاءاللہ العزیز اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 3، اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 3 سے اپنا سبق پڑھیں گے۔ پیارے پیارے بچوں، آپ بھی اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے، اور جو پیارے پیارے بچے ہمیں مدنی چینل کی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے۔ آج ہماری نئی کتاب شروع ہو رہی ہے، نیا حصہ نمبر 3 شروع ہو رہا ہے، اور آج ہم اللہ پاک کے ناموں کے متعلق کچھ معلومات جانیں گے۔ تو ٹیم اے کی طرف بڑھیں گے، اور ٹیم اے کے پہلے بچے سے آج جانتے ہیں کہ وہ ہمیں اسماء الحسنی کے بارے میں آج کیا بیان کرنے جا رہے ہیں۔ جی اسماء الحسنی سے کیا مراد ہے؟ جی پیارے پیارے بچوں، آج آپ کو بتاتے ہیں اسماء الحسنی سے کیا مراد ہے۔ ٹیم بی کے بچے آپ کو بتائیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ جی اسماء الحسنی سے مراد اللہ پاک کے وہ نام ہیں جن سے اللہ پاک کو پکارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، آپ نے سنا ہوگا اسماء الحسنی، اسماء حسنی، تو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں اسماء حسنی سے مراد اللہ پاک کے وہ نام ہیں جن سے اللہ پاک کو پکارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک کو کریم کہتے ہیں، اللہ پاک کو رحیم کہتے ہیں، اللہ پاک کو غفور کہتے ہیں، تو اس طرح کے جو نام ہیں یہ اللہ پاک کے اسماء الحسنی کہلاتے ہیں۔ جی تو ٹیم بی کی طرف پڑھیں گے، اور ٹیم بی کے دوسرے بچے سے اگلا سوال سنیں گے۔ جی
اسماء حسنہ کتنے ہیں؟ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، اسماء حسنہ اللہ پاک کے وہ نام جن سے اللہ پاک کو پکارنے کا حکم دیا گیا۔ اب وہ نام کتنے ہیں، ان میں سے مشہور کتنے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ جی ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں اور ٹیم اے کے دوسرے بچے سے اس کا جواب جانتے ہیں۔ اسماء حسنہ ہے تو بہت زیادہ مگر مشہور 99 ہے۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، اللہ پاک کے جو اسماء الحسنہ ہیں، جو اسماء حسنہ ہیں، یہ ہیں تو بہت زیادہ، لیکن مشہور 99 نام ہیں۔ آپ دیکھیں گے نا قرآن پاک جب کھولتے ہیں، عام طور پر جو زیادہ تر قرآن پاک ملتے ہیں اس میں گتا، پہلا جو گتا ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ پاک کے 99 نام لکھے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک کے جو مشہور اسماء الحسنہ ہیں وہ 99 ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں، اسماء الحسنہ کے متعلق آج کچھ یہ دو اہم باتیں تھیں جو ہم نے آپ کو بیان کی ہیں۔ اگلے پروگرام کے اندر آپ کو اسماء الحسنہ کے متعلق مزید کچھ اور پیاری پیاری باتیں بیان کریں گے۔ تو آج کا سبق ہمارے سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے سب سے آخری سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات۔ بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں دو سوالات ہونے ہیں دونوں ٹیموں سے، اور دیکھتے ہیں کہ دونوں ٹیمیں کتنے جوابات درست دیتی ہیں۔ سب سے پہلا سوال ٹیم اے سے کرتے ہیں اور ان سے سوال یہ ہے، کس ملک کو انبیاء کرام کی سرزمین کہتے ہیں؟ آپ کو آپشن دیتا ہوں، عراق یا فلسطین۔ عراق۔ آپ نے جواب دیا انبیاء کرام کی سرزمین عراق کو کہتے ہیں، اور آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے جناب۔ ٹیم اے کے بچوں نے غلطی کر دی ہے۔ درست جواب ہے فلسطین۔ فلسطین کو انبیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا تھا؟ آپ کے دادا نے یا آپ کے ابو نے؟ ابو نے۔ آپ نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آپ کے ابو نے رکھا تھا، اور ٹیم اے کی طرح آپ سے بھی جواب دینے میں غلطی ہو گئی ہے۔ درست جواب یہ ہے کہ آپ کا محمد نام آپ کے گرینڈ فادر یعنی آپ کے دادا جان نے رکھا تھا۔ تو جناب ٹیم اے کے بچوں سے بھی غلطی ہوئی، ٹیم بی کے بچوں سے بھی غلطی ہوئی۔ دوبارہ بڑھتے ہیں ٹیم اے کے بچوں کی جانب اور ان سے دوسرا سوال کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں، سب سے پہلی خاتون کون ہیں، ان کا نام بتائیں۔ آپ کو آپشن دے رہا ہوں، حضرت حوا یا حضرت مریم۔ حضرت مریم۔ آپ نے جواب دیا حضرت مریم، اور آپ نے جواب غلط دیا ہے، آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ سب سے پہلی خاتون حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ ٹھیک ہے جناب، آپ سے غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ ہمیں جاننے کو ملا کہ سب سے پہلی جو خاتون تھیں ان کا نام حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے آج کے پروگرام کا سب سے آخری سوال کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، جس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی، وہ سفر کون سا ہے؟ آپشن دیتا ہوں، سفر شام یا سفر معراج؟ سفر معراج۔ آپ نے جواب دیا سفر معراج، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام جس سفر میں آسمانوں کی سیر کرنے گئے تھے، صرف آسمانوں ہی کی سیر نہیں بلکہ لامکان کی بھی سیر کی، عرش الہی کو بھی دیکھا اور جنت کے نظارے بھی دیکھے اور جہنم میں ہونے والے عذابات کا مشاہدہ بھی کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سفر کون سا تھا؟ یہ سفر معراج تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔
امید ہے آپ نے ہمارے آج کے اس پروگرام میں بہت ہی خوبصورت اور پیاری پیاری باتیں جانی ہوں گی، سیکھی ہوں گی۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی باتیں لے کر۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا